رزق کے دروازے کب اور کیسے کھلتے ہیں یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے، لیکن سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے کبھی بھی اپنی ذات پر اتنا بھروسہ مت کریں۔ آپ کوشش اور محنت کریں اور پھر اللہ پہ چھوڑ دیں۔ آج میں گروسری شاپنگ کے لیے آئی ہوں فریش کو، اور ہر چیز دیکھ کے ایک ہی بات دماغ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں، خوبصورت پھول، پھل، پودے، سبزیاں، کتنا کچھ عطا کیا ہے بن مانگے۔ اور میرے منی ہیرو یہاں مجھے پھول پیش کر رہے ہیں۔ بات ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی۔ بہت ساری نعمتوں میں کھلا رزق اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور رزق کا ذمہ اللہ کا ہے، ہم صرف کوشش کرتے ہیں اور وہ بہترین طریقے سے عطا کرتا ہے۔ قرآن کی ایک بہت خوبصورت آیت کا ترجمہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ رزق کے لیے محنت ضرور کریں اور پھر اللہ پہ چھوڑ دیں۔ محنت کرنا جتنا ضروری ہے، اللہ سے دعا کرنا اور اللہ کو یاد کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ایک وظیفہ جس نے میری زندگی مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دی، سکون، اطمینان، رزق، نیک نصیب، صحت مند اولاد، یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی۔ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو ایک وظیفہ میں بڑی باقاعدگی سے روز پڑھا کرتی تھی، روزانہ رات عشاء کے بعد 7 دفعہ سورہ قدر کی تلاوت کرنا، اور یہ پڑھنے سے میں نے اپنی زندگی میں تمام تر چینجز آتے دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے میرے نصیب کھولے جہاں سے مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ اس وقت میں نے یہ وظیفہ شادی کے لیے تو نہیں کیا تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس سے چھوٹی چیزیں نہیں بہت بڑی بڑی چیزیں عطا ہوں گی۔ میں نے اس وقت یہ وظیفہ اپنے پیپرز میں کامیابی کے لیے کیا تھا، اور ایگزامز میں بھی حیران کن طور پہ میرے 1100 میں سے 771 مارکس آئے تھے، حالانکہ میری تیاری کوئی اتنی خاص نہیں تھی۔ اس دور کے کیے ہوئے وظیفے کے ابھی بھی میری زندگی پر اثرات ہیں کہ میری زندگی میں اتنا سکون ہے، اور سکون اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ابھی بھی جب مجھے کبھی کوئی اہم چیز درپیش ہوتی ہے میں اس کا وظیفہ شروع کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے اسباب پیدا کرتے ہیں جہاں سے مجھے گمان بھی نہیں ہوتا۔ شروع میں یہ سورہ پڑھنا آپ کو تھوڑا مشکل لگے گا کیونکہ یہ تھوڑی بڑی ہے، لیکن جیسے ہی آپ کو حفظ ہو جائے گی آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی۔ یہاں ہوتا ہے ہماری گروسری کا اختتام، ہم نے بل پے کیا اور گھر کی راہ لی۔ اگلے ولاگ میں ہوتی ہے آپ سے ملاقات، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔